آقا جی نے کہا کسی کو کسی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، منع فرمایا۔ اختلاف کی باتیں لائیں گے، یوسف کو سجدہ ہوا، آدم کو سجدہ ہوا، وہ آقا سے افضل نہیں تھے، ٹھیک ہے افضل نہیں تھے، تو تم کو یہ پتہ نہیں کہ ادب کے اوپر مقام ہے حکم ماننا؟ جب آقا کا سجدہ نہیں کرنا نہیں کرنا ہے، تم نے آقا کی شریعت پہ چلنا یا یوسف کی شریعت پہ چلنا یا آدم کی شریعت پہ چلنا؟ تم وہ کیوں وہ دلیلیں لاتے ہو، لوگوں کو بھٹکاتے ہو، شرک میں ڈالتے ہو، پھر تعویلیں کرتے ہو سجدہ تعظیمی ہے، وہ ہے وہ، جب کیا سجدہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، منع فرمایا۔ اب بتائیں آپ، یہ ایسے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، ایسے شرک میں ڈالتے ہیں، اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، اس میں تعظیم کی نیت ہوتی ہے۔ یوسف، قرآن یوسف کو سجدہ ہوا، آدم کو سجدہ ہوا، وہ خدا کو سجدہ، خدا کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، اللہ کے حکم سے، اور اس سے اگر ہوا بھی یوسف کو سجدہ، ان کی ہاں یہ جائز تھا، اس سے فضیلت نہیں ہوتی ان کی آقا سے۔ اور ہم کو جو آقا جی منع کر دیں تو آقا کا خلاف کر کیا ہے، یہ دلیلیں ہوتی ہیں۔ جب آقا کا نہیں کرنا نہیں کرنا، یہ ایسی باتیں گول مروڑ کے کرتے ہیں۔ مجھے خدا نے سمجھ دی، میں اتنا علم میں نہیں گھستا، نہ میں اتنے دعوے علم کے کرتا ہوں، میں اپنے کو جاہل ہی سمجھتا ہوں۔ اسی علم انسان جتنا حاصل کرے اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں خضر صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ سمندر پڑا، تو میں علم والا، کوئی علم والا نہیں بن سکتا، اور جتنا ہے اس میں جتنی سمجھ آ جائے، سارا سمندر پڑا ہوا، بتاؤ تو علم پر کوئی عبور کر سکتا ہے؟ دنیا کے علموں پہ عبور نہیں ہوتا، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر ہے، انجینئر پہ انجینئر ہے، سائنسدان پہ سائنسدان ہے، آپ دیکھیں اس پر عبور نہیں ہے جی، تو یہ علم الہی پہ کہاں عبور ہوتا ہے؟ اس باتوں میں زبردست بات ہے، جہاں تک عبور ہے جو کچھ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو، اس لیے اس نے آقا کیا اوتی تو علم الاولین والآخرین، اگلے اور پچھلوں کا علم سارا میرے سینے میں ہے، بتائیں۔ اور آپ کو ان پڑھ اس لیے کہا گیا، آپ کسی سے سیکھے نہیں، خود آتا ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ آپ کا، کوئی بغیر سیکھے نہیں، آپ بغیر سیکھے۔ بہرحال یہ باتیں اب شرک سے بڑے بچے۔ آقا جی کہتے ہیں لو اجتمعت الانس والجن، انسان جنات سب اکٹھے ہو جائے، الا ان ینفعوک بشیء، تجھ کو کوئی نفع دیں، او یضروک بشیء، تجھ کو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ اب یہ حدیث کہاں آپ کریں گے مجھے بتائیں؟ زمین جنات انسان، لو اجتمعت الانس والجن، آقا جی کہتے ہیں تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے، جادو ہو کچھ ہو۔ جادو کا بھی کہا، وہ جادو کرتے تھے، میاں بیوی کو جدا کرتے تھے، سب وما ہم بضارین الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اجازت نہ ہوتی، اللہ نے چھوٹنے سے یہ بھی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب بتاؤ یہ توحید تمہاری بہت ضروری ہے۔ جیسے عظمت مصطفیٰ میں گڑبڑ کی سارے اعمال برباد، ایسے ہی توحید میں گڑبڑ کی تمہاری ساری عمر کی عبادت برباد۔ اگر ساری عمر تم نے گناہ کی ہیں، توحید کے قائل ہو، تمہاری نجات کا رستہ ہو سکتا۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ شرک۔ تو جیسے درود تاج ہے، سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیا، فتوے مت لگاؤ۔ درود تاج میں اللہم صل صاحب التاج والمعراج، یہ تو ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ اگر سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دے، وہ بے عین ہی شرک ہے، اور سمجھ میں آئے تو شرک نہیں۔ آقا کی عظمت کے اللہ تعالیٰ نے آقا کی کتنی عظمت رکھی ہے، ان کی کتنی دعائیں قبول کی ہیں۔ آگے آتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، بلاؤں کے دفع کرنے والے، قحط کے دفع کرنے والے، مرضوں کے ہٹانے والے، یہ درود تاج میں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کوئی تم کو تکلیف ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹاتا۔ اب اس حساب سے سوچو تو شرک ہوتا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، کچھ مصیبت آ جائے، نہیں خدا کوئی ہٹا سکتا، اور تم آقا جی کو کہتے دافع البلاء والوباء، بے عین ہی شرک ہو گیا۔ اب آپ جلدی نہ کریں، ہاں جی شرک ہو گیا۔ اور حدیث شریف میں آقا جی نے کہا جنات انسان جمع ہو جائے تمہارے نفع نقصان پر نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ کرے۔ پھر کیسے تم نے یہ بات کہہ دی درود تاج میں؟ تو آپ کو پتہ ہے آقا جی نے کہا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ انسان کے مقصد نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ نیت میں کیا بات کیوں کہی، اس کا نظریہ کیا تھا، پھر ادھر سے تم فیصلہ کر سکتے ہو۔ ظاہری بات پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔
اب درود تاج والے بزرگ لکھا اس نے، آقا کی محبت ہی مجھے بہت درود تاج پسند ہے، پڑھتا میرا دل پانی پانی ہو جاتا. صاحب دافع البلاء والوباء والقحط والمرض کا وہ ان کی ذات تو بڑی چیز ہے، ان کا نام بھی بڑی چیز ہے. اسمہ مرفوع مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. ان کی ذات کو چھوڑ کر نام اتنی برکت والا ہے کہ وہ عرش پہ لکھا ہوا ہے، اس نام کا واسطہ دو تو خدا راضی ہو جاتا ہے. ذات تو بڑی چیز فی اللوح والقلم. جسمہ مقدس معطر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا. مخلوق کی جائے پناہ، پناہ اللہ دیتا ہے، لیکن وسیلہ وہ بنا دیتے تو اللہ دیتا ہے نا. کچھ سمجھنا چاہیے. دافع البلاء والوباء قحط مرض لکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب نہیں سمجھتا نہ پڑھو، شرک میں ہی چلا جائے گا. اگر سمجھ آتی ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے. دافع البلاء کہ وہ دعائیں کرتے ہیں تو بلائیں دفع ہوتی ہیں، پھر تو شرک نہیں آتی. والقحط اگر وہ کرم فرماتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، کوئی آیت بتاتے ہیں، پھونکتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، مرضے بھی بلاؤں کو دفع. اب شرک کا شائبہ تک نہیں. اب ہے جب وہ کرم فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، تمہارا وسیلہ بنتے ہیں، اب شرک نہیں. اب جس کو سمجھ نہ آئے، موٹی عقل ہو، درود تاج پر شرک نہ، وہابی نہ بن فلان، تم خواہ مخواہ کو مصیبت میں ڈالتے ہو. اس کو سیدھا درود بتا دو، درود ابراہیمی افضل ہے، دوسرا درود پڑھ لے. لوگوں کو مصیبت میں ڈالا کیونکہ پتہ ہے درود تاج کا بھی پڑھ، ہم کو پتہ ہے سمجھ میں نہیں آتا، کہیں کہ بھئی یہ شرک کراتا ہے. اب اس کو سمجھ میں آئے تو سمجھ بھی نہیں سکتے، اس بات ہی کو چھوڑ دو. آقا اللہ نے آسان دین رکھا ہے، مشکل تو نہیں رکھا ہے. ایسی باتوں میں لوگوں کو ڈالنا، ان کو مصیبتوں میں ڈالنا، ہاں جی، ان کو انگوٹھے چومنا ضروری کرنا، نہ چومے تو اس کو اگر چوم لیا کوئی حرج نہیں ہے. آقا کی محبت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں چوما تو محبت دل میں ہوتی ہے، انگوٹھوں میں ہوتی ہے. ایسی چیزوں میں سختیاں کرنی نہیں، بولنا چاہیے. تو یہ شرک ایک بہت بڑی مصیبت ہے، عذاب ہے. ہاں اگر اس سے آپ نہیں بچے، بڑی قبروں میں جانا یا مدد، یہ چیزیں تکیہ کلام نہ بنائیں. حالانکہ یا رسول اللہ تکیہ کلام نہ بنائیں. ہم کبھی کہہ دیتے تو نیت سے کہتے ہیں، نکلتا دل سے. ہاں کہ سب کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے دعائیں کی، وہی مقبول ہے، تو اس کا مطلب یا رسول اللہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ خدا ہے. یہ لوگ الٹے سیدھی باتیں کرتے ہیں، مطلب نیت کو نہیں لیتے. مطلب نیت کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا، کہ نیت میں کیا. نیت پر اللہ انسان کو دیکھتا ہے. نیت مطلب ایک دم مشرک کر دیا. تو انسان بعض وقت انسان کے منہ سے مختصر کلام کرتا ہے، لمبی کرتا نہیں. جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کوئی کام ہو جائے، کوئی مہربان ہو جائے، اس نے کرم کیا کام ہو گیا، اس نے کرم کیا یہ ہوا، یا میں نے بکرا ذبح کیا بھائی کے لیے، اس کے لیے. اور حدیث میں آتا خدا اس پہ لعنت کرے جو کس کے لیے بکرا ذبح کرے، اللہ کے لیے. تو اس کی نیت میں ہوتا ہے اس کو کاٹا ہے مہمان کے لیے ثواب، مہمان کے لیے کاٹا ہے، یا باپ کے لیے کاٹا ہے، یا ماں کے لیے کاٹا ہے، ثواب کی نیت سے کاٹا، ان کو ثواب پہنچانا. کافروں کی طرح نہیں. کافر جب ذبح کرتے تھے، جس کے لیے ذبح کرتے تھے اس کے نام پر اسی کی نیت سے ذبح کرتے تھے. تم ماں باپ کی ذبح کرتے ہو، کہتے تو ایسے ہو مختصر کہ باپ کی ذبح کیا 2 بکرے ملے، مطلب ہے کہ ان کے ثواب کے لیے ذبح کیا، تو نام اللہ کا لیا، بسم اللہ اللہ اکبر. اب وہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، میں نے 2 بکرے لیے، پھر اس کو میں نے لٹایا، پھر میں نے خدا کا نام لیا پڑھا، پھر اس کا ثواب اس کو بخشا. اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے میں نے 2 بکرے ذبح کر دی باپ کے لیے ماں کے لیے. مطلب ہے کہ ثواب کے لیے ذبح کیے، ان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے، نہ آ جائے تو اختلاف کو چھوڑ دیں. جیسے شریعت نے کہا بسم اللہ اکبر، چھوڑ دیں اس بات کو. ایسے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، مسائل میں، پھر آپس میں لڑائی کٹائی. حالانکہ دین بالکل آسان ہے. یہ بہت دن سے سوچ رہا تھا، میں نے آپ کو شرک کی تعلیم نہیں دی، میرے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. یہ لازم ہے نا، کیونکہ لوگوں کو جب فائدے ہوتے ہیں نا پھر وہ بات مانتے ہیں. میں پہلے کراچی میں شرک کی تعلیم بہت کم دیتا تھا، نہیں دیتا، ڈرتا تھا، کیونکہ ان کو الجھایا ہوا ہے. جو خدا کی شرک کی تعلیم توحید کے، بس وہ وہابیوں کی بات ہی نہ سنو.